مجلس کے آغاز سے قبل اب تمام سامعین سے التماس ہے کہ مرحوم و مغفور حاجی شیخ حنیس حیدر اور ان کی اہلیہ مرحوم و مغفورہ ان کی بلندی درجات کے لیے کی برسی کی مناسبت ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ سب اپنے اپنے مرحومین کو اپنی نیتوں میں شامل فرماتے ہوئے اور بالخصوص تمام شہدائے راہ حق کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف وقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ کیونکہ ایک والد اور ایک والدہ یعنی ایک ماں اور ایک باپ دونوں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، آپ کی خدمت میں، آپ عزیزان کی مومنین کی خدمت میں قرآن کریم کی سورۃ الاسراء جسے سورۃ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی آیت کریمہ آیت نمبر 23 اور اس کے ساتھ ساتھ 24 بھی انشاءاللہ شامل ہو جائے گی۔ آیت نمبر 23 کی تلاوت سے ہم نے آغاز کیا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور اس کے بعد ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اس آیت کریمہ کی جو وضاحت فرمائی ہے اور اس میں آنے والے الفاظ اور جملوں کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ خداوند عالم سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ
اور فیصلہ کر دیا ہے تیرے رب نے، ڈیسائیڈ کر دیا ہے. یہ لفظ قضا اسی سے قاضی ہے. قاضی یعنی ڈیسائیڈ کرنے والا، فیصلہ کرنے والا. تو تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا، اپنے رب کے سوا، رب العالمین کے سوا کسی اور کی بندگی، کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. توحید کا موضوع دین اسلام کا اہم ترین موضوع ہے کہ اگر یہ درست ہو تو پھر اگلی چیزوں کی باری آتی ہے، اور اگر توحید درست نہ ہو تو باقی تمام چیزوں پہ انسان زور بھی دیتا رہے تو وہ مشکوک ہے. تو اتنی بنیادی ترین چیز کے ذکر کے بعد دوسری چیز ذکر کیا فرمائی؟ عام طور پر قرآن کریم میں اللہ پر ایمان کے بعد رسول پر ایمان کا ذکر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے ذکر کے بعد کس چیز کا ذکر فرمایا؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کیا جائے گا، والدین کے ساتھ احسان کرو گے. احسان جو ہم اردو زبان میں جب استعمال کرتے ہیں تو جو عربی زبان میں اس کا معنی ہے اس سے تھوڑا سا محدود معنی ہمارے ذہنوں میں ہے. اردو کا استعمال، اردو میں احسان کرنا یعنی کسی دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا، لیکن عربی زبان میں احسان ہر بھلائی کرنا، چاہے کوئی دوسرا انوالو نہ ہو، کسی دوسرے کا تعلق نہ ہو، اللہ اور بندے کا معاملہ. اچھی نماز پڑھنا احسان ہے، اور جب کوئی دوسرا انوالو ہو تو بھی احسان ہے، یعنی دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا. تو عربی کا معنی وسیع ہے، اشارہ کر دیا. لیکن یہاں پر ذکر والدین کے ساتھ احسان کا ہو رہا ہے. احسان حسن سے ہے. حسنہ آپ نے سنا ہوا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ بھی اسی سے ہے. حسن خوبصورتی، جس کو دیکھ کر دیکھنے والے کو اچھا لگا. تو تیرے رب نے ایک فیصلہ یہ کیا کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ والدین کے ساتھ صرف ایک رویے کی اجازت ہے، اور وہ ہے احسان. یعنی تمہارا والدین کے ساتھ جو بھی معاملات ہو، رویہ ایسا ہو کہ باقی دیکھنے والوں کو وہ تو نیچے ہے، جو اوپر سے دیکھنے والا ہے، جو تمہارا خالق ہے، اسے اچھا لگے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. آگے اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائی، خاص طور پر والد یا والدہ یا دونوں کی وہ عمر جب نوجوان کو، جوان کو، اولاد کو بعض اوقات بوجھ محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں دونوں. تو اس خاص عمر کے بارے میں اشارہ فرمایا، وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. اور اگر تیرے پاس، اب یہ تیرے سے مراد وہ بچہ یا بچی ہے جس کے والدین، اگر تیرے پاس
البتہ یاد رکھیں کہ عندک جب قرآن میں آتا ہے تو بالعموم سب سے پہلا خطاب رسول اللہ سے ہوتا ہے، اور دین اسلام کے جو حکم ہیں اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا سب سے پہلے آپ نے ان کے سامنے سر جھکانا، سب سے پہلے آپ نے عمل کرنا۔ خداوند عالم فرماتا ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے رسول آپ فرما دیجئے کہ مجھے امر ملا ہے کہ میں دین کو خالص کر کے اللہ کے لیے اس کی بندگی کروں۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ بھی امر ملا ہے ان اکون اول المسلمین، کہ میں اللہ کے سامنے یعنی اس کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جانے والوں میں سے سب سے پہلا ملا۔ لیکن بہت ساری آیات سوائے ان آیات کے جو جس میں حکم اللہ کے نبی کے لیے مخصوص ہے، کوئی نبوت اور رسالت کے مقام سے مربوط حکم ہے، باقیوں میں رسول سے خطاب بھی ہوتا ہے اور باقیوں سے خطاب بھی ہوتا ہے، اور گویا بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جب رسول استثناء نہیں ہے تو تم پھر کسی کھیت کی مولی نہیں ہو کہ اس کی نافرمانی کر کے سمجھو کہ تمہارے لیے کوئی گنجائش باقی۔ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اور اگر تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے ان دونوں میں سے ایک یا یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں، اور سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کی عمر ہم بڑی کرتے ہیں اس کو خلقت میں پلٹا دیتے ہیں، پھر بعض اوقات بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، ضدی ہو جاتا ہے، مثلا جلدی ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ایسے اگر ہو جائے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک، تو پھر جو بھی ہو جائے اللہ نے ان کی تھوڑی یا زیادہ ناراضگی کا ذکر نہیں فرمایا، چھوڑ دیا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جیسا بھی ہو جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو تو ان کو اف نہیں کہے گا۔ اف کا لفظ ہم اردو زبان میں استعمال جب ہم تھک جاتے ہیں یا پنجابی میں کہتے ہیں اک جاتے ہیں، اور بعض اوقات بندہ اپنی ماں کو یا باپ کو کہہ دیتا ہے کام کر کر کے باہر سے تھک کے آئے ہو، آپ نے اکا دیا مجھے، تو اسی تیار بیٹھے ہو جو کر دے وچ سکون نہیں لین دے دے، اجازت نہیں۔ توجہ فرمائیں، انسان اگر احکام دین پر عمل کی کوشش نہیں کرتا تو رسومات دینی میں شریک ہونا اس کو بیلنس نہیں کر سکتا۔ میں آؤں بڑا ڈٹ کے مثلا کالے کپڑے پہن کے اور فرنٹ لائن میں آگے بیٹھ جاؤں اور دھاڑے مار کے رہوں، لیکن جب یہاں سے نکل کے گھر جاؤں تو ماں سے بدتمیزی کروں، حتیٰ اسی بات پہ بدتمیزی کر دوں گا، مجلس چھوڑ کے آ رہے ہیں کوئی اور سینما نہیں گیا سی، اللہ ہو سکتا ہے اس مجلس کو ماں سے یا باپ سے بدتمیزی کی وجہ سے آپ کے اعمال نامے سے اڑا کر اس کی جگہ ایک بہت بڑا جرم لے دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجلس تو وہ دین سکھانے کے لیے، مجلس تو یاد دہانی کروانے کے لیے، مجلس تو تربیت کرنے کے لیے، رزلٹ اس کا باہر جا کے پتہ چلے۔ بعض افراد کے ذہنوں میں یہ تصور بن گیا کہ دین کا کیا ہے، دین کا حق کیا ہماری گردن پر، مثلا مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، مجالس میں شرکت کرنی، لیکن باہر نکل کر رویے کیا رکھنے لوگوں کے ساتھ، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس میں عذاب ہے۔ تو یاد رکھیے کہ
انسان اسکول میں اس لیے پڑھتا ہے تاکہ پریکٹیکل لائف میں اسے کام ہے. تو یہ مجالس بھی اسکول ہے، مدرسہ ہے، یونیورسٹی ہے، تاکہ باہر نکل کے پتہ چلے کس اچھے اسکول کا پڑھا ہوا، کن اچھے استادوں کا تربیت کرتا ہے. تو فرمایا تم جتنے مرضی پہلوان ہو، جتنے مرضی تم جوان ہو گئے ہو، جتنے مرضی تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے ہو، ماں اور باپ کے سامنے اف نہیں کہہ سکتے. اور ایک روایت میں ہے کہ اگر مثلا اس سے کم تر کوئی لفظ ہوتا، اف سے چھوٹی بات ہوتی تو اللہ وہ کہتا ہے، وہ بھی نہیں کہہ سکتا. یہ کم ترین ہے. بعض اوقات دل میں بیزاری ہے، اس کے آثار پیدا ہو جائے، وہ والدین کو پتہ نہیں چلے، لیکن اگر وہ چہرے پر آتا ہے جو وہ دیکھ لے. روایت ہے اہل بیت اطہار کی روایات میں سے کہ اگر کوئی بچہ، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، اولاد میں سے کوئی غصے سے گھور کے اپنے ماں باپ کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ 40 دن اس کی نماز قبول نہیں کرے. توحید کے ساتھ ذکر کیا اس کے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اگر بڑی عمر کو، بڑھاپے کو پہنچ جائیں تیرے پاس دونوں میں سے ایک یا یہ دونوں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو اف نہیں کہے گا ان کو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور تو انہیں جھڑکے گا نہیں. اور اس کو اگر ہم یوں کہیں کہ کجا یہ کہ تو انہیں جھڑک، اف نہیں کہہ سکتا، بیزاری کا اظہار نہیں کر سکتا. جھڑکنا تو بہت اوپر کا لگا ہے. تو کیا کرے گا؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو ان سے قول کریم کہے گا. قول کریم سادہ لفظوں میں کہیں کہ بڑی اچھی ایسی بات کہ جس سے ان کو تکلیف نہ پہنچے. اگلی آیت بھی پڑھ دوں اور پھر روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں. برائے کشنودی قائم آل محمد بلند تر صلوات. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو ان کے سامنے رحمت والے رویے میں ذلت کے ساتھ ہاتھ نیچے باندھ کر کھڑا ہو. اگر اس کی تصویر آپ ذہنوں میں تصور کرنا چاہیں تو ایسی بنے گی جیسے ایک بادشاہ کے سامنے اس کا غلام کھڑا ہو. اللہ ہم پہ رحم کرے. اللہ کہہ رہے ہیں، تو نہیں کہہ رہے. والدین کے سامنے کھڑا کیسے؟ آزمائش تو ہماری یہی ہے. بعض اوقات تو ہمارے رویے شاید ایسے ہو کہ ہم اس طرح والدین کے سامنے کھڑے ہونے میں کوشش کرنی پڑے. آج تک کیتا ہی نہیں، بس انشاءاللہ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے گا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اف نہیں کہہ سکتا، جھڑک نہیں سکتا. کرنا کیا؟ پیار سے بات کرنی ہے، ادب سے بات کرنی ہے اور ادب سے کھڑے ہونے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. بہت خوبصورت ہے. توجہ کریں. تجھے غصہ آ گیا، اریٹیشن ہو گئی تجھے، تو جو مرضی تیرے اندر ہو رہا ہے زبان سے تیری کیا نکلے، ان کے لیے دعا نہیں. اس دعا میں نا ایک اشارہ ہے. دعا کیا ہے؟
پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما جیسے انہوں نے جب میں چھوٹا تھا تو مجھے پالا ہے. یاد دلائی کہ پہلوان صاحب یاد کرو اپنا پیشاب بھی صاف نہیں کر سکتے تھے, کھا بھی نہیں سکتے تھے, بابا کرنے کے علاوہ تمہیں کچھ آتا نہیں تھا. دن رات ان کو تم نے تنگ کیا, اور اللہ نے جو ان کے دلوں میں تمہارے لیے محبت ڈالی تھی اس کی وجہ سے یہ تیری ساری پٹھی سدھی باتیں برداشت کرتے تھے. رات کے 1-1:30 بجے حضرت پیشاب کر کے پڑے ہوتے تھے. تو یہ اپنی نیند کو چھوڑ کر آپ کی صفائی ستھرائی کر کے جناب علی کو دودھ پیش کر کے اور ان سلا کر تو پھر سوتے, اور کبھی کبھی جناب علی سوتے ہی نہیں تھے. اسے یاد کر پستی مت دکھائے کے ساتھ. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو جب تجھے غصہ چڑھے تو تو اپنی اس وقت کی حیثیت اور حالت کو یاد کر, اور پھر اللہ سے ان کے لیے دعا مانگ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ہم اس معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ماں باپ سے بڑے آرام سے بدتمیزی کرتے ہیں, اور شیطان نے ان کے کان میں یہ پھونکا ہوتا ہے تو سخت بولے گا نا تو یہ اپنے لیمٹس میں رہیں گے, آگے بڑھیں گے. تو تھوڑا ڈھیلا بولے گا نا تو یہ بسک پہ چڑھ جائے گا شیطان. اور اللہ نہ کرے کسی کے شیطان کے ساتھ اس کی بیگم بھی معاون ہو. توجہ فرما رہے ہیں. بہترین شوہر اور بہترین بیگمات کون ہوتی ہیں؟ جو اللہ کی اطاعت میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہو. مولا علی علیہ السلام جب ان کی زوجہ کے آخری لمحات تھے اور انہوں نے کچھ باتیں کی, امام نے فرمایا کہ آپ اللہ کی اطاعت میں میری سب سے زیادہ مددگار تھا, اللہ کی اطاعت میں میری مددگار تھا. تو توجہ فرمایا کہ تو ان کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگا, ٹھیک ہے, غصے میں نہیں آئے گا, اپنے مسل نہیں دکھائے گا ان کو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے پروردگار ان پر اسی طرح رحم فرما اسی طرح جب میں چھوٹا تھا. صغیر جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھے پالا تھا, میری پرورش کی تھی, میرا خیال رکھا تھا. صلوات پڑھیں. جو روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں یہ اصول کافی میں ہے. اصول کافی کی کتاب الایمان والکفر, اس کا باب نمبر ہے 69 باب البر بالوالدین. والدین کے ساتھ بر یعنی نیکی, اچھائی, بھلائی, اس کا باب. ایک راوی ہے جن کا نام ہے ابی ولاد الحناد, کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ علیہ السلام, میں نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام عن قول اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 23, یہی والا جملہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. یہ حناد کہتے ہیں کہ میں نے امام سے سوال کیا, کیا سوال کیا؟ ما هذا الاحسان,
جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کرنا یہ کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ فقال الاحسان ان تحسن صحبتهما. اب اس احسان کو ایکسپلین کر رہے ہیں. احسان یہ ہے کہ تو ان کے ساتھ اچھا ساتھ گزارے. تحسن وہی احسان سے اچھا خوبصورت کیا؟ صحبتہما، ان دونوں کی صحبت. عربی زبان میں صحبت کسے کہتے ہیں؟ ساتھ رہنے کو. جو لفظ صحابی ساتھی کے معنی میں ہوتا ہے، جو ساتھ رہتے ہیں. تو دو چیزیں شامل ہیں اس میں کہ کچھ لوگ بہت سے ایڑے ہوتے ہیں، ایسے مزاح نفس کر رہا ہوں، کہتے ساتھ رہوں گا تو پھر اچھا کرنا، تو ساتھ ہی میں رہتا ہے، ٹائم بھی نہیں دیتا، مصروف ہی اتنا. دونوں چیزیں شامل ہیں. ایک تو تجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے. بڑھاپے میں بندے کو تنہائی کا احساس زیادہ ہوتا ہے، اس کا زیادہ دل کرتا ہے اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو دیکھنا کہ وہ ٹائم میں اس کو زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے بچہ ہر چیز میں محتاج ہوتا ہے، بڑوں تھوڑی سی پرابلم ہو کبھی ماں کرتا ہے، کبھی بابا کرتا ہے. تو جب انسان ماں باپ ضعیف ہو جاتے، کمزور ہو جاتے، تو ان کو بات بات پر پھر بچے آ جائیں. الاحسان ان تحسن صحبتہما. احسان یہ احسان جو اللہ نے فرمایا ہے، اس کا معنی یہ کہ تو ان کو وقت بھی دے گا اور وقت بھی ایسا گزارے گا کہ ان کو اچھا لگے. اور یہ جملہ سنیے، وَأَلَّا تُكَلِّفَهُمَا أَن يَسْأَلَاكَ شَيْئًا مِمَّا يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ. توجہ سے سنیے. اور تو انہیں تکلیف نہیں دے گا اس بات کی کہ انہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو انہیں زبان سے تجھے کہنا. یہ ائمہ کی تربیت ہے، زبان سے کہنا. بعض اوقات ماں باپ کو بچے کے رونے سے انہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے اسے کیا چاہیے. گاڑی چاہیے، کھلونا چاہیے، ٹافی، بس مثال سے. ٹھیک ہے، وہ تو کہہ ہی نہیں سکتا، بس اس کو بولنا نہیں آتا، لیکن یہ اس کو دے دیتے. اب اس احسان کا بدلہ کیا ہے کہ تجھے خود شناخت ہو، تجھے خود احساس ہو کہ کس وقت میرے والدین کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ انہیں کہنے کی زحمت بھی نہ کرنی پڑے. اور کتنی شرم کی بات ہے اور بڑی بے شرمی چاہیے کہ بندہ اپنے والدین کو اس کنڈیشن میں رکھے کہ انہیں مانگنا پڑے. توجہ فرمائیں، سنتے جائیے. اور ان کو اس بات کی تکلیف مت دینا کہ انہیں یہ کرنا پڑے کہ جس چیز کی انہیں ضرورت ہے انہیں کہنا پڑے تجھ سے. وَإِنْ كَانَا مُسْتَغْنِيَيْنِ. اگرچہ ماں باپ دونوں خود امیر ہوں پھر بھی تو نے یہ کرنا ہے، نہ ضرورت ہو. تیرا تحفہ ان کو اچھا لگے، تیرا گفٹ ان کو اچھا لگے. موسم تبدیل ہوا ہے، بیگم بچوں کو میں لے کے جا رہا ہوں گرمیوں کی شاپنگ کروانی، اب سردیوں کی شاپنگ کرانی. اماں ابا یاد ہی ہوئی اور نہ اپنی گزار لیں گے، پچھلے ہی پا گئے. تو سا اپنی گزار لئیے اور سانو 4 دے چگے گزارن دے ہو کی 7.5 تے تو سن بوجھ پا دیتا. یہ ہائی لیول ہے پستی کا. ٹھیک ہے،
اس سے تھوڑا نیچے آئیں. بیگم بچوں کو ان کی چوائس کی بہترین برانڈ شرانڈ لے کے دے دیے اور پھر جو ہے نا ماٹھے والے آیا اماں ابا واسطے بھی لے لگی اور ان کو بیڑا نہ لگا. توجہ فرمائیں. الیس امام آگے کیا فرماتے ہیں؟ کون سی آیت پڑھی؟ الیس یقول اللہ عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سنیے گا غور سے. کیا اللہ نہیں فرماتا کہ اس وقت تک تم بر نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. اور چونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ والدین سے نیکی کرنی ہے تو اس نیکی کو تم نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ نہ خریدو ان کے لیے جو تمہیں پسند ہے. توجہ فرما رہے. ایک آیت سے کے ساتھ دوسری آیت کو لے آئے کہ جو جذبہ جو ولولہ بیگم کی شاپنگ کے لیے تھا اسی جذبے کے ساتھ کم تو نہیں بڑھا دو تو اچھی بات ہے لیکن اسی جوش و ولولے کے ساتھ والدین کے لیے بھی سلیکٹ کریں. بعض لوگوں کے گھروں میں انشاءاللہ اللہ ہم میں سے کسی کو ایسا کرا دے سب سے ماٹھا کمرہ بڑھے باپ کا یا بڑھی ماں کا یا بڑھے والدین کو ہوتا, سب سے لو سٹینڈرڈ کا کمرہ ان کا ہوتا. ایک کسی نے ویڈیو بنایا تھا بہت اچھا, تو باپ اپنے بچے سے پوچھتا ہے کہ جب تم بڑے ہو گئے تو بابا کے لیے کیا کرو گے؟ وہ کہتا میں آپ کو سرونٹ کوارٹر میں رکھتا ہوں. اس کو جھٹکا لگتا ہے کہ مجھے سرونٹ کوارٹر میں رکھو. کہتا جی جیسے آپ نے دادا کو رکھا, جیسے آپ نے دادا کو رکھا ہے, ان کو کھانا صحیح نہیں دیتے, ان کو ٹائم نہیں دیتے, میں بھی آپ کے ساتھ یہی کروں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ ادھر وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. کس کے لیے؟ والدین کے. باب البر بالوالدین. بر اور احسان قریب المعنی ہے, دونوں کا معنی قریب قریب. قال راوی کہتا ہے ثم قال ابو عبداللہ علیہ السلام, پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا واما قول اللہ عز وجل اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اور یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں اگر تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تو انہیں اف نہیں کہے گا اور نہ انہیں جھڑکے گا. قال, سنیے غور سے آئمہ کیا فرماتے ہیں. قال ان اضجراک فلا تقل لهما اف, اگر وہ تجھے تیش دلائیں, اکا دے تجھے, اف نہیں کہہ سکتے, پروہیبٹڈ ہے, ریڈ لائن ہے, یعنی اکا دے تجھے, اک جائے جائے, ٹھیک ہے, اریٹیٹ ہو جائے, اف نہیں کہہ سکتے. اور آگے سنیے وَلَا تَنْهَرْهُمَا إِن تَرَبَاكَ, اور اگر ان کا لیول اوپر چلا جائے, لگا دے تو ان کو جڑا نہیں سکتا. ایک تو ہے نا تجھے اکا دیا تو غصے میں نا ابا نے یا امی نے غصے میں آ کے تجھے چودھری صاحب کو لگا دیا, دھکا دے دیا, تو ان کو ڈانٹ نہیں سکتا. تو نے کیا کرنا ہے؟ توجہ فرمائیں, صلوات پڑھیے گا محمد والے. تو نے کیا کرنا ہے؟ اب یہ دو لفظ آئے تھے نا کہ فلا تقل لهما اف, اف نہیں کرے گا جب تجھے وہ غصہ دلا رہے ہو, ولا تنہرهما جب تجھے مار ہی دے تو تو انہیں ڈانٹ نہیں سکتا. تو کرنا کیا پھر؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, قول کریم کیا ہے. اور وہ قول کریم کیا ہے؟ قال, امام فرماتے ہیں ان ضرباکا, جب اگر تجھے مارے فَقُلْ لَهُمَا,
اگر تجھے وہ مار دیں تو تو نے ان سے کہنا ہے غفر اللہ لکما، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، فذالک منک قول کریم، یہ تیری طرف سے قول کریم۔ قال، پھر امام نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ذل ذلت، یہ جو ہمارے اردو میں لفظ ہوتا ہے نا ذلیل، ایک گالی کے طور پہ، وہ کیا بڑا ذلیل آدمی ہے، عربی زبان میں یہ معنی نہیں، عربی زبان میں ذلت یعنی بے چارہ ہو، بے بس، کوئی چارہ ہو انسان کے پاس، بے بس ہو، کچھ کر نہ پائے۔ تو جب ایک بے چارہ ایک طاقتور کے سامنے کھڑا ہوتا تو کیسے ہوگا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جیسے ایک بیچارہ بے بس بندہ، نہ کہ تسی بڑے ہو گئے تو میں جوان ہو گیا تو میں بھی لا دے گا، ابا میں مجبور نہ کر میرا ہاتھ اٹھ جاتے رہے۔ سلطان رائی، سلطان رائی سے مراد وہ کردار نہ کہ وہ اس بندے کو میں کہہ رہا ہوں، ماں باپ پہ مولا جٹ بنا۔ تو امام نے یہ جو ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ ادب سے ہاتھ باندھ کے، جیسے مثلا ایک بیچارہ کھڑا ہوتا ہے کسی کے سامنے، بے بس کھڑا ہوتا ہے کسی کے سامنے، اس طرح کھڑا ہوگا۔ اور اس کی وضاحت فرمائی کہ لَا تَمْلَأُ عَيْنَيْكَ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِمَا إِلَّا بِرَحْمَةٍ وَرِقَّةٍ، آنکھ بھر کے ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور اگر دیکھے گا تو رحمت کے ساتھ اور لطف کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، یعنی آنکھ گھور کر دیکھنے کی بھی اجازت قرآن کریم اور حدیث کی زبان میں، لغت میں، تربیت میں نہیں ہے۔ اور وَلَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا، ابا اونچا نہ بول، میں بھی بول سکتا ہوں، اپنی آواز کو ان دونوں کی آواز سے اونچا نہیں کرے گا۔ ہوتا ہے نا دنیا میں، اگر بندے کو کوئی اونچا بولے اور بندہ پلٹ کے بولنے لگے، اور جب پیچھے مڑے تو آگے بندہ ایسا ہو کہ اگر بولا تو وہ اچھی سیٹنگ کر دے گا، پاورفل ہے، تو بندہ کہتا ہے خیریت اسی میں ہے کہ برداشت کر، نہیں تو اور بے عزت ہو جاؤ، نہیں تو اور مار پڑے گا۔ ہوتا ہے دنیا میں ایسے، توجہ فرمائے۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے کہ تو دنیا میں اپنے طاقتور کو دیکھ کے چپ کر جاتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو جو دنیا جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ساری کائنات سے طاقتور ہے، اس سے ڈر کے تو ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تقوی، اللہ کا تقوی، یعنی یہ جو تیرے سامنے کھڑا ہے ماں یا باپ، یہ تو بہت کمزور ہو گیا، لیکن جس نے تجھے ان کے سامنے ادب کا آرڈر دیا ہے وہ بہت طاقتور ہے، تو تو بندوں سے ڈر کے برداشت کر لیتا ہے، اللہ سے ڈر کے برداشت نہیں کرتا، وہ بھی اپنے ماں باپ جن کے احسانوں کا تو بدلہ دے نہیں سکتا۔ وَلَا تَرْفَعْ صوتک فوق اصواتہما، اپنی آواز ان دونوں کی آواز سے اونچی نہیں کرے گا۔ ولا یدک فوق ایدیہما، ابے نے یوں کر دیا، پتر کہہ رہا میں بھی پھر کر، اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ سے اونچا نہیں کر سکتا۔ ولا تقدم قدامہم، اور ان سے آگے بھی نہیں بڑھے گا۔ ایک چلنے میں آگے ہوتا ہے، ایک کسی بھی معاملہ ان سے پوچھے گا، ٹھیک ہے، تاکہ اپنے آپ سے تو آگے چلنا شروع ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اسی باب کی باب البر بالوالدین کی حدیث نمبر 5 ہے۔
عن ابی الحسن موسیٰ علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے۔ قال، امام نے فرمایا سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص نے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کیا، ما حق الوالد علی ولدہ، والد کا حق اپنی اولاد پر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا لا یسمیہ باسمہ، اسے نام لے کے نہیں بلائے گا، جو بھی احترام والا لفظ ہے، بابا یا ابو یا جو بھی احترام والا ہے وہ بلائے گا، نام لے کر نہیں بلائے گا۔ وَلَا يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اس سے آگے نہیں چلے گا۔ وَلَا يَجْلِسُ قَبْلَهُ، اور اگر کسی جگہ پر بیٹھنا ہو تو باپ سے پہلے بیٹھے گا، کھڑا رہے گا جب تک باپ بیٹھ نہیں جاتا۔ وَلَا يَسْتَسِفُّ لَهُ، اور ایسے کام نہیں کرے گا کہ لوگ کہیں کہ ابا ہے نہیں، ایسی حرکتیں نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے لوگ باپ کے بارے میں تو بری بات کہا۔ جیسے ائمہ نے اپنے شیعوں سے کہا ہے نا، ہمارے لیے بھائی سے ذکر کہ وہ بھی باپ ہے، امت کے باپ ہے۔ حدیث بھی ہے اللہ کے نبی سے کہ انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ توجہ فرما رہے، تو فرمایا کونوا لنا زینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، بچہ اچھا ہو جائے، بچہ ادب کرے کسی کا، اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ اللہ تیرے ماں پیو دی تیرے رحمت ہے۔ تو بچہ اگر وہ بدتمیز، پتہ نہیں ماں پیو کی ہوئی تربیت کی تھی، تو چاہے اپنے والدین کا معاملہ ہو اور چاہے اہل بیت اطہار کا معاملہ ہو، دونوں معاملوں میں ان دونوں رشتوں کے بارے میں ڈیوٹی کیا ہے کہ اس طرح لوگوں سے انسان رویہ رکھے کہ لوگ تعریف کریں۔ اور یہ روایت موجود ہے کہ امام صادق علیہ السلام امام صادق علیہ السلام نصیحت فرماتے ہیں، یہ بھی غالباً اسی اصول کافی کے اندر موجود ہے کہ دوسروں سے مراد جو مثلا ہمارے شیعہ نہیں، ان سے ایسا رویہ اختیار کرو کہ ان کے منہ سے یہ نکلے رحم اللہ جعفرا، اللہ جعفر پر رحم کر۔ کیسے لوگ تربیت کیا، کیسے زبردست اخلاق والے تربیت کیا، نہ کہ بعض وہ حرکتیں جب کچھ لوگوں نے اب اپنا ترہ امتیاز بنا اہل بیت سے رشتہ کا اظہار ایسے کرنا ہے کہ اگلا بندہ آ رہا بھی ہو تو ناس جا۔ توجہ فرما رہے، وَلَا يَسْتَسِبُّ لَهُ، یہ یستسب سب سے، یعنی اپنے باپ کے لیے بد کلامی کو جلب نہ کرے کہ ایسے کام کریں کہ لوگ اس کے باپ کو برا بھلا کہیں۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ دیجئے۔ اب ایک حدیث اور آپ کی زحمت تمام کروں گا، چونکہ ابھی تک جو بات ہوئی وہ زندہ والدین کے بارے میں، اور یہ جو ہے یہ زندہ اور دنیا سے چلے گئے دونوں کو شامل۔ حدیث نمبر 7 ہے اسی باب کی۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ما يمنع الرجل منكم ان يبر والديه حيين وميتين، کس چیز نے روکا ہے تم میں سے کسی شخص کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ دنیا سے چلے گئے؟ حیین دونوں زندہ ہو، او میتین دونوں میت ہو، دونوں دنیا سے چلے گئے۔ کس نے روکا ہے؟ زندہ ہو یا مردہ ہو؟
کس نے روکا ہے تمہیں کہ اپنے والدین سے نیکی کرو؟ کیسے؟ یصلی عنہما، ان کے لیے نماز پڑھے. جیسے روایات میں نماز مغفرت والدین، اپنے والدین کے لیے نماز پڑھے. وَيَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا، اور اپنے والدین کے لیے صدقہ دے. اور یہ یاد رکھیں، صدقے کا بھی جو لفظ ہے نا، ہم نے اردو زبان والوں نے بھیک کے معنی میں لیا ہو. صدقہ بھیک نہیں ہوتا. اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے کام میں جو بھی خرچ کیا جائے، چاہے آپ فقیر کو دیں، چاہے آپ اپنے جیسے کسی کو دیں، جو ضرورت مند ہو، یہ سب صدقہ ہے. روایات میں بہترین صدقہ وہ لقمہ حلال ہے جو کوئی انسان اپنے گھر والوں کے منہ میں رکھتا ہے. بھیک دے رہے ہوتے ہو. تو بعض الفاظ سے ہم نے کچھ خاص محدود مانے، اب روٹین بن گئی ہمارے معاشرے میں، تو ہمارے ذہن میں وہی آتا ہے. جن کے والدین دنیا میں نہیں، وہ کیا کریں؟ نیت کر لیں جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، کام کروں گا، پروردگار میرے والدین کو شریک فرماؤں. جو کر رہا ہے اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کے خزانے محدود، واللہ واسع علیم، اللہ وسعتوں والا. تو توجہ کیجئے، انسان جو بھی نیکی کرے اپنے والدین کو شامل کر، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب انہیں عطا کرے. اللہ خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ اس کو بھی دیتا جو کر رہا ہوتا، اس کے حصے میں کچھ کمی نہیں کرتا. تو یہ اپنے دنیا سے، چاہے دنیا سے والدین چلے گئے چاہے زندہ ہو. وَيَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا وَيَحُجَّ عَنْهُمَا، ان کی نیابت میں حج کر، ان کی نیابت میں حج پہ. وہی کرے گا جیسے آپ کبھی کیتا ہو. مجھے فرما رہے کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں، ہر موج مستی کر لیتے. حج کا نام ہے، کہتے ہیں حالی بچے چھوٹے، اور بچے نو لے کے باہر ملک سیر سے چلے جاتے ہیں. دین کا نام ہے، کہتے ہیں بچے چھوٹے نے حالی ذمہ داریاں ادا کر. شیطان نے کان میں پھونکا ہوتا. چونکہ ذکر ہے، میں حج کا بتا دوں، حج جب انسان پر واجب ہوتا ہے، استطاعت والا ہوتا ہے، تو اسی سال واجب ہوتا ہے. یہ ذمہ داریاں ادا کر لینے کا بہانہ، اگر انسان، استطاعت کیا ہوتی ہے کہ بندے کی مالی کنڈیشن یہ ہو کہ حج پہ چلا جائے، واپس آئے، اس کی زندگی ڈسٹرب نہ ہو، اس کے پاس اتنے وسائل ہو. وہ نہیں کہہ سکتا میرے بچے حج چھوٹے چھوٹے، اسے حج کرنا نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ حج نہ کرے تو پھر یہودی مرے یا عیسائی مرے، مسلمان نہیں مرے. توجہ فرما رہے اتنا پڑھا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ جو استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے. اور پھر لفظ کا استعمال کیا وَمَنْ كَفَرَ، جس نے کفر کیا. اب یہ کفر مراد کافر نہیں ہے، چونکہ کافروں کو اللہ نے کہا ہی نہیں تو سوڑا، انہوں نے کہا مشرکوں کو تو آنے نہیں دینا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو جس نے کفر کیا، جا سکتا نہیں کیا، تو اللہ کو تھوڑی لوڑ عالمین سے بھیجے آ جائے. وَيَحُجَّ عَنْهُمَا، اور ان کی نیابت میں حج کرے. وَيَصُومَ عَنْهُمَا، ان کی نیابت میں روزے رکھے. فَيَكُونَ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا، تو جو اس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، ان کو ثواب دے. وَلَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَيَزِيدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبِرِّهِ وَصِلَتِهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جو رکھ رہا ہے بچہ اولاد میں یہ کام کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ اجر دے گا اتنا ہی، اور اس کو اس کی نیکی کی وجہ سے اور زیادہ دے گا. یعنی ایک روزہ رکھا ہے، اس کا ثواب والدین کو عطیہ کیا ہے، اس کو اتنا ہی ملے گا، لیکن یہ جو اس نے والدین کے لیے نیکی کی ہے، اس کا بونس بھی ملے گا اس کو. بہت اچھی انویسٹمنٹ.
اپنے لیے کرے گا تو اس کام کا ملے گا، والدین کے لیے کرے گا اس کام کا والدین کو ملے گا، آپ کو ملے گا۔ اور کیونکہ اللہ کے ایک اور حکم پر آپ نے عمل کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ آپ نے ایک اور حکم پر عمل کیا، آپ کو بونس ملے گا، ایکسٹرا بھی خیر کثیر اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ تو روایات، یہ باب بڑا لمبا ہے، کتاب الایمان والکفر کا باب البر والدین، بڑا پرانی ہے، بہت زیادہ روایات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ دامن وقت میں جتنی گنجائش تھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جن کے والدین زندہ ہیں، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، توفیق دیں کہ وہ زندہ یا دنیا سے چلے جانے والے والدین کے ساتھ بر کریں، احسان کریں۔ اور میں ایک چیز اور عرض کر، والدین کے ساتھ ایک نیکی یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد آپس میں لڑیں، کہ اگر اللہ دکھائے ان کو کہ تمہارے بچے بعد میں کیسے ہیں تو انہیں سکون ملے، نہ کہ پتہ چلے اب دنیا سے گئے تو بعد لڑ کرتے میں تیری شکل نہیں دیکھنی تھے، بعد چھاڑ دیتے فلان کر دے۔ پرابلم سب کے ہوتے ہیں، بھائیوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ جو والدین کے بارے میں اتنی ہدایات دی جا رہی، کیوں؟ چونکہ یہ پرابلم پیش آئے گی، یہ ناہمواریاں پیش آئے گی، تم نے کیا کرنا؟ تو اسی طرح ایک نیکی ہے، زیادہ نیک وہ ہے بھائی یا بہن کہ جو دوسرے بھائی یا بہن کو برداشت کرے۔ کس کی خاطر برداشت کرے؟ اللہ کی خاطر برداشت کرے۔ توجہ فرما رہے، کیونکہ ہماری زندگی اصل میں آزمائے جانے کے لیے، یہ پرمننٹ ریزیڈنس نہیں۔ اور اللہ نے کیا نشانی بتائی ہے مومنوں کی؟ معذرت الٹا بتا دوں، فاسقوں کی کیا نشانی بتائی ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کے بارے میں، جس رشتے کے بارے میں، جس تعلق کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے کنیکٹڈ رکھو، جوڑ کے رکھو، اسے کاٹ دو۔ میں تیرے واسطے مر گیا، تو میرے واسطے مر گیا۔ اس ڈائیلاگ والے کی تربیت کسی پنجابی فلم میں تو ہو سکتا کی ہو، محمد والے محمد نے نہیں، انہوں نے کی ہے، اس نے لی نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آج تو بعد میرے گھر رخ نہ کر، سبحان اللہ۔ اور کہتا کیا؟ میں ولایت اہل بیت کا کہا، ولایت اہل بیت نہیں، اپنے نفس کی ولایت ہے، ابلیس کی ولایت ہے۔ ولایت اس کی ہوتی ہے جس کی بات مانی جائے، ولایت ایک لفظ تھوڑی۔ ولایت دیکھیں کہ آقا کا آرڈر کیا ہے، میں جتنا بھی غصے مجھے آقا کا آرڈر کیا ہے، میں نے وہ ماننا ہے، میں نے اس کو اوبے کرنا ہے، میں نے اپنی جذبات اور اپنے غصے کو ان لیمٹس سے باہر نہیں جانے دینا کہ جو لیمٹس میرے لیے میرے اللہ نے اور اللہ کے نمائندوں نے قرار دی۔ آپ کی زحمت تمام ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ آپ کی خدمت میں ایک دو جملے، چونکہ والدین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے تو ایک تھوڑا سا ذکر ایک باپ کا اور ایک بیٹے کا، کہ جن کی آخری ملاقات 10ویں محرم کی عصر کربلا میں، جب حسین تنہا ہو گئے، سب اصحاب، اولاد، علی اکبر جیسا بیٹا، علی اصغر جیسا شیر خوار، سب دے دیے اللہ کی راہ میں، اور اب حسین نے خود کو قربان کرنا ہے۔ تو مختلف خیموں میں تشریف لے گئے آخری الوداع کے لیے، اور پھر ایک ایسے خیمے میں آئے جہاں امام حسین کا وارث سید سجاد ہو۔ خیمے کا منظر کیا ہے؟ امام سجاد پر بیماری کی شدت ہے، کبھی رشک آتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، کبھی ہوش میں آتے ہیں،
امام خیمے میں داخل ہوئے، سجاد بستر پر ہے اور حسین کی امانتوں کی محافظ تیمارداری کر شریکت الحسین۔ گویا سید سجاد کچھ دیر کے لیے ہوش میں آئے، اپنے بابا پر نگاہ پڑی۔ یہ تو معلوم تھا کہ بابا دشمنوں کے نغمے میں ہیں، کربلا کا میدان ہے، دشمنوں نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ تو سب جانتے ہیں کہ جب کوئی ہر طرف سے دشمنوں میں، جانی دشمنوں میں گھرا ہو تو اس کے چاہنے والے اس کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح رہتے ہیں تاکہ کوئی دشمن نقصان نہ پہنچانے پائے۔ سید سجاد نے جب آنکھیں کھولی، حسین کا کوئی محافظ ساتھ نہ دیکھنے، تو سوال کیا، بابا میرے چچا ابو الفضل العباس دکھائی نہیں دیتے؟ سر جھکا کے جواب دیا، قد قتل، بیٹا سجاد تیرا چچا شہید ہو گیا۔ گھبرا گئے ہوں گے سجاد، بابا علی اکبر، فرمایا قد قتل۔ اب منظر یہ ہے، سجاد ایک ایک کا نام لیتے جاتے ہیں، حسین ایک ہی جواب کی تکرار کرتے ہیں، وہ بھی شہید ہو گئے، وہ بھی قتل ہو گئے۔ اب جب کچھ دیر گزری تو بیٹے کو خاموش کرایا، سجاد سب کے نام نہ پوچھ، میں تجھے خلاصہ بتاتا ہوں، کربلا کی سرزمین پر مردوں میں اب یا تو زندہ بچا ہے یا تیرا مظلوم بابا حسین زندہ بچا ہے۔ روایت کہتی ہے سید سجاد نے خود کو بستر سے گرا دیا، پھپھی اماں مجھے تلوار دیجئے، میں میدان میں جاؤں، اپنے بابا کا دفاع کروں، اللہ کی راہ میں جہاد کروں۔ حسین نے روک دیا، سجاد کربلا تیرا میدان ہے، کربلا میرا میدان ہے، تیرا میدان کوفہ اور شام کے بازار اور دربار۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار بحق قرآن کریم، اس ذکر کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اسے ہم تمام افراد جو یہاں پر موجود ہیں ان کی دنیا اور آخرت کی بہتری اور اصلاح اور کامیابی کا سبب بنائے۔ پروردگار بیگم حاجی شیخ انیس حیدر کے درجات کو بلند فرما، ان کو جوار محمد و آل محمد اور شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ پروردگار ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں، غلطیوں، لغزشوں کو معاف فرما۔ پروردگار تمام مومنین جنہوں نے یہاں شرکت فرمائی، ان کے والدین، عزیز و اقارب جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ تمام شرکاء کے رزق حلال میں، بالخصوص ان دونوں مرحومین کے اولاد کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔